اور سورہ معاون۔ اس سے پہلے سورہ فیل کی تفصیل بیان کی جا چکی۔ آج دو صورتیں پڑھی گئی ہیں۔ ان میں سے پہلی صورت ہے سورہ قریش، اور سورہ قریش کا تعلق سورہ فیل سے بِإِيلَافِ قریش، قریش کے عادی ہونے کی وجہ سے۔ اصل میں اس سے پہلے عبارت یہ ہے اِنَّا أَهْلَكْنَا أَصْحَابَ الْفِيلِ بِإِيلَافِ قریش، ہم نے ہاتھی والوں کو ہلاک کیا قریش کے دو سفر سرما اور گرما کے عادی ہونے کی وجہ سے۔ اس سے پہلے سورہ فیل کی تفصیل ہم نے بیان کی، اس کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے تاکہ سورہ فیل کی تفصیل کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ یمن کا گورنر ابرہا، اس نے یمن میں ایک بہت بڑا چرچ تعمیر کیا اور اس کو سونے اور ہیرے جواہرات سے جڑ دیا اور اعلان کیا کہ اب عربوں کو حج کے لیے کعبۃ اللہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا گھر یہاں تعمیر ہو چکا ہے، لہذا عرب یہیں پر اب حج کیا ہے۔ جب یہ اعلان عربوں نے سنا تو غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اگرچہ عرب مشرک تھے، کافر تھے، اس کے باوجود ملت ابراہیم میں سے کچھ چیزیں تھیں جس کو وہ اپنے دل و جان سے عزیز رکھتے تھے۔ اس میں ایک حج ہے، عمرہ ہے، بیت اللہ کا احترام ہے۔ شرک کے باوجود یہ چیز عربوں میں موجود ہے۔ قبائل عدنان، قحطان اور قریش خاص طور سے کعبۃ اللہ کا بڑا احترام کرتے تھے اور اس کی خدمت کو اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتے تھے۔ جب انہوں نے اعلان سنا ہم کو بڑا غصہ آیا، چنانچہ ایک عرب نے بنو کنانہ کے ابرہا کے بنائے ہوئے اس عبادت خانے میں پہنچ کر اس نے اسے گندا کر دیا۔ جب ابرہا کو پتہ چلا، ابرہا کو بڑا غصہ آیا اور اس نے کہا اچھا تو پھر اب میں ان کے اس کعبے ہی کو گرا دوں گا جس کعبے کا وہ حج کرتے ہیں، اس کعبۃ اللہ ہی کو میں ڈھا دوں گا۔ اس نے ملک حبش کے بادشاہ سے اجازت طلب کی، جس نے اجازت دی اور کچھ ہاتھی روانہ کیا۔ ان میں ایک بڑا ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا، اور اس کے ساتھ اور 12 ہاتھی اور بھجوائے، اور اس نے یہ حکم دیا کہ کعبۃ اللہ کو زنجیروں سے باندھ کر ہاتھیوں سے باندھ دیا جائے اور ایک دم ہاتھیوں کو دوڑا دیا جائے، جس کی وجہ سے ایک دم کعبہ گر جائے گا۔ ابرہا یمن کا گورنر، اس نے
10,000 کا لشکر تیار کیا اور یہ لشکر کعبۃ اللہ کو اٹھانے کے لیے یمن سے روانہ ہوا۔ راستے میں عرب قبائل کو جب پتہ چلا تو ایک سردار ذو نفر اس نے اپنے جنگجوؤں کو جمع کیا اور ابرہہ کی فوج سے مقابلہ کیا۔ خدا کا کرنا عرب ناکام ہو گیا اور ان کا سردار ذو نفر گرفتار ہو گیا۔ ابرہہ نے اس کو قتل کرنا چاہا، لیکن اس نے کہا میں مکے کے راستوں کو جانتا ہوں، لہذا آپ مجھے قتل نہ کریں۔ یہ لشکر جب آگے بڑھا تو راستے میں قبیلہ خثعم کے علاقے میں جب پہنچا تو قبیلہ خثعم کا سردار نفیل بن حبیب اس نے عربوں کو جمع کیا اور ابرہہ کے لشکر کا مقابلہ کیا۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اس مرتبہ بھی عرب ناکام ہو گئے اور ابرہہ نے نفیل بن حبیب کو گرفتار کر لیا اور اس لیے زندہ چھوڑ دیا، اس لیے زندہ چھوڑ دیا تاکہ راستہ بتانے والا کوئی نہ کوئی موجود۔ جب یہ لشکر آگے بڑھا تو طائف پہنچا۔ طائف کا سردار مسعود ثقفی نے اسے اطلاع ملی کہ 2 مقام پہ عربوں نے مقابلہ کیا لیکن شاہی فوج کے مقابلے میں ناکام ہو گئے۔ تو طائف کے سردار نے کچھ سرداروں کو لے کر ابرہہ کے پاس پہنچ کر درخواست کی کہ ہم آپ کا راستہ نہیں روکیں گے، ایک شرط پر کہ ہمارا جو بت ہے لات، آپ ہمارے بت کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ یاد رکھو اس وقت عرب لوگوں کے بڑے بڑے جو بت تھے ان میں سے ایک بت تھا لات، اسی طرح سے دوسرا منات، اسی طرح سے عزا اور ہبل، اصاف اور نائلہ، یہ ان کے بڑے بڑے بت تھے۔ اس میں سے ہبل یہ مذکر اور باقی مؤنث یعنی دیویاں۔ ہبل ان میں سب سے بڑا بت تھا، اسی وجہ سے جنگ احد میں جب مسلمانوں کو ناکامیابی ہوئی اور ابو سفیان کا لشکر کامیاب ہو گیا تو ابو سفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں بہت پہاڑ تک پہنچا۔ اس وقت حضور زخمی تھے، 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے، 200 سے زیادہ صحابہ سخت زخمی تھے۔ صحابہ حضور کو لے کر بہت پہاڑ پہ چڑھ گئے تھے۔ اوپر ایک گھاٹی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ محفوظ مقام پر تھے۔ ابو سفیان وہاں تک پہنچا اور نیچے سے آواز دی، کیا تم میں محمد موجود ہیں؟ حضرت عمر نے جواب دینا چاہا، حضور نے فرمایا عمر خاموش ہو جاؤ، جواب مت دو۔ دوسری مرتبہ پھر ابو سفیان نے آواز دی، کیا تم میں ابو بکر موجود ہیں؟ حضور نے فرمایا خاموش رہو۔ تیسری مرتبہ کہا، کیا تم میں عمر موجود ہے؟ حضور نے فرمایا خاموش رہو۔
ابو سفیان نے خاموشی دیکھ کر کہا ایسا لگتا ہے یہ سارے کے سارے مارے گئے۔ تب حضور نے حضرت عمر سے فرمایا عمر جواب دے۔ حضرت عمر نے جواب دیا اللہ کے دشمن، جس کو تو نے پکارا وہ سارے ابھی زندہ ہیں اور تیرے لیے ابھی کافی ہے۔ ابو سفیان نے اس وقت نعرہ لگایا تھا اعلو ہبل، اعلو ہبل، یعنی ہبل کی جے ہو۔ حضور نے حضرت عمر سے فرمایا عمر جواب دے۔ عمر نے کہا یا رسول اللہ کیا جواب دے؟ حضور نے فرمایا جواب دے اللہ اعلیٰ و اجل، کہ اللہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے۔ ابو سفیان نے کہا لنا العزیٰ ولا عزیٰ لکم، ہمارے پاس تو دیوی عزیٰ ہے، مسلمانوں تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا عمر جواب دے۔ عمر نے کہا یا رسول اللہ کیا جواب دے؟ حضور نے فرمایا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا کارساز ہے، تمہارا کوئی نہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ جنگ ہمارے اور تمہارے درمیان ڈول کی طرح سے ہے کہ گزشتہ بدر میں تم جیتے تھے اور احد میں ہم جیتے ہیں۔ اور اس نے کہا چاہو تو آئندہ بھی ہم اور جنگ لڑیں۔ حضور نے فرمایا ہم تیار ہیں، آئندہ سال اسی مہینے میں بدر صغریٰ پر ہماری جنگ ہو۔ جب وہ آئندہ سال آیا حضور صحابہ کو لے کر اس مقام سے پہنچے۔ ابو سفیان کو جب اطلاع ملی ابو سفیان خوفزدہ ہوا، ابو سفیان وہاں نہیں پہنچا۔ حضور کچھ دن وہاں قیام کر کے واپس لوٹا تو اس نے ہبل جو ان کا سب سے بڑا بت تھا اس کی جے جے کار لگائی اولو ہبل، اور یہ ہبل مکے والوں کا بت تھا اور یہ کعبۃ اللہ کے دروازے کے اوپر ایک راڈ میں لگا ہوا تھا۔ جب حضور نے مکہ فتح کیا تو حضرت علی کو حکم دیا علی کعبے سے چڑھ کر اس بت کو توڑ دے۔ سیڑھیاں نہیں تھی اس زمانے میں، اب کعبۃ اللہ پہ چڑھنا کیسا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی آ میرے کاندھے سے چڑھ کے کعبے کی چھت سے چڑھ جا اور اس بت کو توڑ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے دیوار سے لگ کر بیٹھ گئے۔ حکم رسول پر حضرت علی آپ کے کاندھوں پہ چڑھ گئے۔ حضور حضرت علی کو لے کر جب اٹھے علی فرماتے ہیں اللہ کی قسم جب حضور مجھے لے کر اٹھے ہیں مجھے ایسا لگتا تھا اگر میں چاہوں تو آسمان کو چھو لوں۔ حضرت علی اوپر چڑھے اور اس راڑ پر جو لگا ہوا تھا ہبل بت علی نے اسے وہاں سے توڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا اس بت کو اور اندر اور کعبے سے باہر لگے ہوئے جتنے بت ہیں ان تمام بتوں کو باہر لے جا کر ان کو پھوڑ دو۔ چنانچہ صحابہ نے ان تمام بتوں کو نکالا اور باہر اچھا کچل کے ان کو پھوڑ دیا۔ اسلام میں بت پرستی کو کوئی جگہ نہیں، کفر اور شرک کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے بت پرستی ہو یا قبر پرستی ہو۔ اسلام میں بت پرستی کا کوئی تصور نہیں۔ بہرحال اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید کو حکم دیا خالد عزا جو بت ہے عزا اس کو توڑ دے۔
یہ دیوی تھی ان کی، مکے والوں، مکے سے باہر جھاڑی تھی اور وہ ایک درخت تھا جس کی عرب پرستش کرتے تھے، اسے عزا کہتے تھے۔ حضور نے حکم دیا خالد بن ولید کو کہ جا کر اسے کاٹ دے۔ حضرت خالد بن ولید پہنچے اور وہ درختوں کو کاٹ دیا۔ واپس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عزا کو تو ختم کر دیا۔ حضور نے فرمایا خالد، وہاں کوئی منظر بھی تو نے دیکھا؟ کہ جی منظر تو نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا جا، تو نے عزا کو ختم نہیں کیا۔ چنانچہ خالد بن ولید پھر چلے گئے تو عزا کے جو مجاور تھے اور اس کے پرستار، انہوں نے خالد کو دھمکانا شروع کر دیا، خالد اپنے ارادے سے باز آ ورنہ عزا تجھے تو نہیں چھوڑے گی، عزا تو تجھے ہلاک کر دے گی۔ خالد نے کہا میں نے عزا کا انکار کر دیا، میں اس سے ڈرنے والا نہیں۔ چنانچہ وہاں پہنچے اور ایک درخت کو جب خالد نے کاٹا ہے، اس میں سے ایک عورت نکلی، کالی سیاہ، بال بکھرے ہوئے، بڑے غصے میں خالد کے سامنے آئی۔ خالد نے تلوار اٹھائی، کہا عزا اس سے پہلے میں تیرا احترام کرتا تھا، لیکن اب میں تیرا احترام نہیں کرتا، میں تو اللہ پہ ایمان لایا۔ اٹھا کے جو تلوار ماری یہاں تک کہ اس کو ہلاک کر دیا۔ حضور کی خدمت میں پہنچے، یا رسول اللہ یہ واقعہ پیش آیا۔ حضور نے فرمایا وہی عزا تھی جس کی پوجا کی جاتی تھی۔ اللہ نے فرمایا یہ بت پرست جن بتوں کی پرستش کرتے ہیں نا، اصل میں وہ کسی جن یا شیطان کی پرستش کرتے ہیں، کہ ہر بت کے ساتھ کوئی نہ کوئی جن یا شیطان ہوتا ہے، انہیں کی پرستش کی جاتی ہے۔ بہرحال اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہی توحید ہے اور اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ توحید اسلام کی روح ہے، اگر اسلام سے روح نکل جائے تو وہ محض بے جان ناش رہ جائے۔ توحید ایمان والوں کی روح ہے، اور جب شرک اس میں شامل ہو جائے تو توحید باقی نہیں رہے۔ شرک کافر کرے تو بھی مشرک ہے، اور شرک مسلمان کرے تو کیا وہ مشرک نہیں ہوگا؟ وہ بھی مشرک ہوگا۔ اللہ ہمیں توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اسی طرح سے ایک بت تھا طائف میں، طائف کے بت کا نام تھا لات۔ تو لات ایسا کیسا نام اس کا؟ یاد رکھو، لات اصل میں عربی لفظ ہے، یہ الہ کا مؤنث ہے۔ انہوں نے اپنے دیویوں کے نام جو رکھے تھے نا، اللہ کی صفاتی نام کے مؤنث نام رکھے تھے۔ عزا اللہ کی صفت ہے عزیز، اور عزیز کا مؤنث ہے عزا۔ ای بات سمجھ؟ اسی طرح سے بت کا نام ہے منات۔ منات یہ مدینے والوں کا بت تھا۔ منات اصل میں اللہ کی صفت ہے منان، اور منان کا مؤنث ہے منات۔ تو اللہ کی صفاتی ناموں کے مؤنث نام انہوں نے اپنے دیویوں کے، اپنے بتوں کے رکھے ہوئے تھے۔ تو طائف والوں کا بت تھا لات۔ جب ابراہہ کا لشکر کعبۃ اللہ کو اٹھانے کے لیے جو نکلا تھا، طائف پہنچا، تو طائف کا سردار کچھ سرداروں کو لے کر اس کی خدمت میں پہنچا اور کہا کہ ہم نے سنا آپ کعبۃ اللہ کو اٹھانے کے لیے جا رہے ہیں، ہم آپ کا راستہ نہیں روکیں، ہاں ایک شرط ہے کہ آپ ہمارے بت لات کو نقصان نہیں پہنچائیں۔ ابراہہ راضی ہو گیا،
اور قبیلہ ثقیف والوں نے ایک رہنما ابو رغال نامی ساتھ میں دے دیا۔ ابو رغال کا مغمس میں انتقال ہو گیا کیونکہ عربوں سے غداری کیا تھا اس نے، اس لیے عرب اس کے بعد اس کی قبر پہ پتھر مارتے تھے، اس کی قبر پہ پتھر مارتے تھے کہ یہ غدار ہے قوم کا، کہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے والوں کا ساتھ دیا اس نے۔ بہرحال ابرہہ کا لشکر اب یہاں سے آگے بڑھا مکے کے راستے میں، کچھ منزل مکے سے پہلے ایک مقام آیا ہے، مقام مغمس۔ مغمس میں مکے والوں کے اونٹ چرتے تھے، مکے والوں کے جانور یہاں چراگاہ میں چلتے تھے۔ بہت سے اونٹوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے 200 اونٹ تھے یہاں چل رہے ہیں۔ ابرہہ کا ایک سردار اسود نامی ہے، ابرہہ کے حکم سے تمام جانوروں کو گھیر لیا اور تمام جانوروں کو پکڑ لیا۔ مغمس میں ابرہہ نے اپنے قاصد کو مکہ روانہ کیا، اس قاصد کا نام تھا حناطہ حمیری۔ حناطہ حمیری جب مکہ پہنچا، مکے والوں سے پوچھا تمہارا سردار کون ہے؟ انہوں نے بتایا ہمارا سردار عبد المطلب ہے۔ عبد المطلب حضور کے دادا ہیں۔ عبد المطلب کے گھر جب وہ پہنچا، گفتگو کی اور کہا کہ یمن کا گورنر ابرہہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے بڑی فوج ہاتھیوں کی لے کر قریب پہنچ چکا ہے، تمہیں اطلاع دینے کے لیے بھیجا ہے کہ اگر تم لوگ ابرہہ کا راستہ نہ روکو تو ہم تمہیں کچھ نہ کہیں گے، کہ ہمارا مقصد صرف کعبۃ اللہ کو ڈھانا ہے۔ اگر تم نے راستہ روکا اور مقابلہ کیا تو پھر تمہاری جان مال محفوظ نہیں رہے گی، ہلاک ہو جاؤ گے، اور اگر تم بیچ میں نہیں آئے تو ہم تمہیں کچھ نہ کہیں گے۔ عبد المطلب نے کہا کہ ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں، کیونکہ یہ گھر اللہ کا گھر ہے، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا اور اس گھر کا ایک مالک ہے، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا، ہم درمیان میں نہیں آئیں گے اور ہم میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ تم سے مقابلہ کر سکیں۔ حناطہ حمیری نے یہ سن کر کہا اچھا تو پھر آپ میرے ساتھ چلیے۔ ابرہہ سے ملاقات کرنے کے لیے عبد المطلب چلے۔ مقام مغمس میں جہاں پر ابرہہ کا قیام تھا، جب اس کے خیمے میں پہنچے اس وقت ابرہہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا خیمے میں۔ عبد المطلب کو جب دیکھا بڑا مرعوب ہوا، کیونکہ حضور کے دادا عبد المطلب بڑے ہیٹیڈ اور بڑے وجیح تھے، بڑا روب دار چہرہ تھا آپ کا اور بڑا خوبصورت تھے۔ ایک بات یاد رکھو، حضور کا پورا خاندان بڑا حسین و خوبصورت تھا۔ حضور کے خاندان کے جتنے مرد تھے اونچے پورے اور بڑے ہی باروق تھے، ان میں اللہ کے نبی پیدا ہوئے۔ اللہ نے آپ کو حسن عطا فرمایا کہ ساری دنیا سے زیادہ حسن اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ دیکھو اللہ نبی کو پیدا کرتا ہے تو کامل بنا کر بھیجتا ہے، ظاہری اعتبار سے بھی کامل ہوتے ہیں، باطنی اعتبار سے بھی کامل ہوتے ہیں، روحانی اعتبار سے بھی کامل ہوتے ہیں،
علمی اعتبار سے بھی کامل ہوتے ہیں، اخلاق کے اعتبار سے بھی کامل ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہر نبی اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے دنیا میں آئے، وَبُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اور میں اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو جب اس نے دیکھا تو اتنا مرعوب ہوا، اس نے تخت سے اتر کر نیچے بیٹھا، عبد المطلب بھی بیٹھ گئے۔ ترجمان کے ذریعے سے، ٹرانسلیٹر کے ذریعے سے اس نے عبد المطلب سے پوچھا کہ آپ میرے پاس کیوں آئے؟ عبد المطلب نے جواب میں کہا کہ میں نے سنا کہ تم نے میرے اونٹ پکڑ لیے، میں اپنے اونٹوں کے لیے آیا۔ ابراہا نے ترجمان کے ذریعے سے کہلوایا کہ شروع میں نے تمہارا چہرہ جو دیکھا تو میں بڑا متاثر ہوا تھا، لیکن تمہاری گفتگو نے میرا خیال ختم کر دیا۔ اتنا بڑا آدمی معمولی اونٹوں کا مطالبہ کر رہا ہے، جبکہ تم جانتے ہو میں تمہارے کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا، اور وہ کعبہ تمہارا جو دین ہے اس کو ڈھانے کے لیے آیا۔ اس سلسلے میں تمہیں بات کرنا چاہیے تھا، اسے تو چھوڑ کر تم نے اونٹوں کا مطالبہ کیا، تو تم میری نظر سے گر گئے۔ شروع میں جو قدر تھی تمہاری گفتگو نے اس کو ختم کر دیا۔ تمہیں تو کعبۃ اللہ کے بارے میں گفتگو کرنا چاہیے۔ بڑا پیارا جواب دیا عبد المطلب نے۔ عبد المطلب نے کہا انا رب الابل وللبیت رب سیمنعہ۔ حضور کے دادا عبد المطلب نے جواب میں کہا کہ میں تو بس اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اور جس گھر کو ڈھانے کے لیے تم جا رہے ہو نا، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ مالک ہی اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا ہے۔ غرور میں آ کر ابراہا نے کہا آج تو اس گھر کا مالک بھی میرے ہاتھ سے اپنے گھر کو بچا نہیں سکتا۔ عبد المطلب نے کہا تو پھر ٹھیک ہے، تم جانے وہ گھر کا مالک جانے، یعنی اللہ۔ یہ کہا ابراہا نے ان کے اونٹ واپس کر دیے۔ عبد المطلب اپنے اونٹ 200 اونٹ لے کر مکہ آئے۔ عبد المطلب کے ایک دوست تھا، بڑا عقلمند تھا، نام مسعود تھا، قبیلے ثقیف کا تھا۔ اس سے تذکرہ کیا، اس نے کہا عبد المطلب 100 اونٹ اللہ کے گھر کے لیے اللہ کے نام سے ذبح کرنا، قربانی دے دو، اور باقی اونٹ چھوڑ دو۔ ابراہا کا لشکر اپنے وطن سے بہت دور آیا ہوا ہے، اور ان کو شدید ضرورت ہوگی کھانے وغیرہ۔ ضرور ہے کہ یہ ان اونٹوں کو پکڑ لیں، اور جو قربانی کے اونٹ کو پکڑ کر ان کے ساتھ زیادتی کرے گا تو اللہ کا غضب نازل ہو جائے گا۔ چنانچہ عبد المطلب نے وہ اونٹ قربانی کے لیے نشان کر کے چھوڑ دیے۔ عبد المطلب مکے میں آئے، اپنے قبیلے کو جمع کیا، قبیلے قریش کو، اور کعبۃ اللہ کے دروازے پر پہنچ کر زنجیر پکڑی اور اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ، ہر ایک کا اپنا گھر ہوتا ہے اور گھر والا اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ یا اللہ، ہم تو کمزور ہیں، ابراہا یمن کا گورنر ہاتھی والا لشکر لے کر تیرے گھر کو ڈھانے کے لیے آیا ہے۔ یا اللہ، ہر گھر والا اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے،
کہ اللہ تو بھی اپنے گھر کی حفاظت کر. بہت روئے، دعا کی کہ اللہ ان صلیبیوں کی ڈولیں تیری ڈول پر غالب نہ آئیں. کچھ مناجات کی، کچھ اشعار پڑھے، اللہ سے دعا کی. پھر کعبۃ اللہ کے دروازے کی زنجیر چھوڑ دی اور اپنے خاندان والوں کو حکم دیا کہ مکہ خالی کر دو، پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ. چنانچہ قریش میں مکے سے نکل کر اطراف کی پہاڑیوں سے پناہ لی، اللہ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں. ادھر یہ ہوا کہ مقام محصر پر پہنچ کر ابرہہ نے چاہا کہ اپنے لشکر کو آگے بڑھائیں کعبۃ اللہ کی طرف. چنانچہ جو بڑا ہاتھی تھا محمود کو آگے بڑھانا چاہے. نفیل بن حبیب کھڑا ہوا، اس نے محمود ہاتھی کا کان پکڑا اور کہا محمود تو جانتا ہے تو اللہ کے بلد امین ہے. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين. مکہ بلد امین، امن والا شہر ہے. حضور نے فرمایا جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تو اس شہر کو امن والا بننا ہے، قیامت تک کے لیے یہ امن والا رہے. حضور نے فرمایا یہاں قتل و قتال نہ کیا جائے، یہاں پر خون ریزی نہ کی جائے، یہاں کے درخت نہ کاٹے جائیں، یہاں کے شکار کو نہ بھگایا جائے، یہاں کی گھاس نہ کاٹی جائے. یہ اللہ کا حرم ہے، اس کا احترام کیا جائے. تو نفیل بن حبیب جو عرب کا سردار تھا، اس نے محمود ہاتھی کا کان پکڑ کے کہا محمود رک جا، آگے قدم نہ بڑھا کہ تو اللہ کے بلد امین میں. بس یہ کہنا تھا. محمود ہاتھی اسی وقت بیٹھے. نفیل بن حبیب وہاں سے بھاگ کر پہاڑوں پہ چڑھ گئے. اب جو ہے فیل باندھ ہاتھی کو کنٹرول کرنے والا ہے، ہاتھی کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ اٹھ نہیں رہا. تبر مارے اس کے مستق پر، تب بھی نہیں اٹھ رہا. اسے یمن کی طرف رخ کرنا چاہا، فوراً اٹھ کے چل پڑا، دائیں بائیں جانب چل پڑا، لیکن کعبۃ اللہ کی طرف جب بھٹکایا گیا پھر بیٹھ گئے. ابھی یہ ہو رہا تھا، ادھر اللہ کے حکم سے ساحل سمندر سے پرندوں کے جھونٹ اٹھا. ہزاروں کی تعداد میں پرندے، سرخ رنگ تھا، ان کے پنجے اور چونچ لال تھی، ان کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں 2 پنجوں میں، بالکل مسور کی برابر کنکریاں، چنے سے چھوٹی کنکریاں لے کر وہ اڑے، ہزاروں کی تعداد. اور وہ ابرہہ کے لشکر کے مقابلے میں آئے، چیخ و پکار کر رہے تھے وہ پرند، یہاں تک کہ انہوں نے کنکریاں برسانی شروع کر دی. وہ کنکریاں جو فوج پہ برس رہی تھی اس قدر طاقتور بنی وہ کنکری جیسے ریوالور کی گولی ہوتی. جس گھوڑ سوار کے سر پہ پڑتی تھی ان کی ہیلمٹ پھاڑ کر دماغ میں سے، جسم میں سے گھس کر، اس کی سواری میں سے گھس کر زمین میں دھس جاتی تھی. چیزوں میں طاقت نہیں ہے، اللہ کے حکم میں طاقت ہے کہ اللہ کے حکم سے کنکری وہ کام انجام دے جو بڑے سے بڑی طاقتور
چیز بھی انجام نہ دے سکے۔ اصل طاقت اللہ کے حکم میں، انما الامر للہ، حکم تو اللہ ہی کا چلے گا، تم اللہ والے بن جاؤ۔ یہ دنیا کی طاقتیں اللہ زیر کر دے گا، اللہ دنیا کی طاقتوں کو فنا کر دے گا، اسی کی چوکھٹ کو چھوڑے ہوئے ہیں، اوروں کی طرف کاسہ گدائی لے کر بھیک مانگتے پھر رہے ہیں مسلمان۔ کوئی پارٹی ہماری مدد کرے تو حالات سدھریں گے، کوئی حکومت ہماری مدد کرے گی تو حالات سدھریں گے، ہرگز نہیں۔ اللہ کے تم ہو جاؤ، اللہ تمہارے حالات کو سدھار دیں گے۔ موجودہ قسم کرسی کی حالت میں مت جاؤ، اللہ کے حکم میں بڑی قوت ہے، بڑی طاقت ہے۔ اس نے دنیا کو ایک نظارہ بتایا کہ معمولی سی کنکریاں اس باضابطہ لشکر پر جب گری ہیں ان میں بھگدڑ مچ گئی، جو زد میں آیا کنکری جس کے لگی وہ تو وہیں پہ گرا۔ ابرہا کی بھی کنکری لگی، لیکن اللہ کو اس کا عبرتناک انجام دنیا کو بتانا تھا۔ اب جب فوج بھاگنے لگی، بھگدڑ مچ گئی، واپسی کا راستہ معلوم نہیں تھا، اب آواز دینے لگے، ارے نفیل کہاں ہے رے؟ نفیل پہاڑی جی سے کہتا تمہارے باپ کا نوکر ہوں، اللہ کی عذاب تو بھگتو۔ چنانچہ یہ فوج پلٹی ہے، جہاں گرے وہاں ان کے جسم سڑنے گلنے شروع ہو گئے۔ ابرہا کا ایک عضو کٹ کے گرتا تھا، جیسے بڑی بیماری ہے نا جی، جزام، کشت روگی ہوتے ہیں ان کے انگلیاں گڑ جاتے دیکھو، تو ان کنکریوں کی وجہ سے اور ان فوجیوں کا حال یہ ہو گیا، اللہ نے فرمایا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، جیسے جانور بھوسا کھا کے چھوڑ دیتا نا جی، کھایا ہوا بھوسا، بس ان کی حالت تو ایسی ہو۔ 2 ارب عربی دیہاتی یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ جب عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اتر کر آئے اور اللہ کی یہ قدرت کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک کعبۃ اللہ کو ڈھانے والا لشکر فنا ہو گیا، تو وہ 2 اعرابی عبد المطلب کے پاس آئے، ان کے پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا یا شیخ انت کنت اعلم، ایسا لگتا ہے آپ پہلے سے ہی اس نتیجے کو جانتے تھے کہ ایسا ہی ہوگا، اللہ کا فیصلہ، انت کنت اعلم، ایسا لگتا ہے پہلے سے جانتے تھے۔ بے شک وہ یقین تھا، اگرچہ بت پرست تھے مگر اللہ پہ ان کو یقین تھا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بت پرستی کیوں کرتے تھے؟ ان سے پوچھا بھی گیا کہ سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کو بھی مانتے ہو، اللہ کے گھر کا احترام کرتے، یہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ نے ان کے جواب کو قرآن میں بیان کیا۔ انہوں نے جواب دیا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، کہا جی ہم یہ جانتے ہیں یہ بت پتھر کے ہیں، بے جان ہیں، لیکن یہ فرشتوں کے مجسمے ہیں، اور ان کو اگر خوش کر دیں تو چونکہ یہ اللہ کے درباری ہیں، یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، یعنی ہمارا ریکمینڈ کریں گے انہوں نے وسیلہ، اور ہمارے جو ہے ریکمینڈ کریں گے یہ، اس لیے ہم ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کو خوش کرے تو اللہ کے درباری ہیں یہ، اللہ کو ہم سے راضی کر دیں۔ اللہ نے فرمایا ارے نادانو، اللہ کو یہ ریکمینڈ کی کیا ضرورت ہے، اللہ کو یہ درمیانی وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي
سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ ہمارے رب نے حکم دیا میرے بندو مجھ کو آواز دو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری فریاد کو پہنچوں گا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ مجھ سے نہیں مانگتے، غرور اور تکبر کرتے ہیں، عنقریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہو۔ جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتا ہے، اوروں سے مانگتا ہے، سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہو۔ تو مشرکین کہتے تھے کہ اللہ بھی ہے اور ہمارے دیوتا ہمارے بدھ بھی ہیں۔ ایسے مسلمان کہتے ہیں اللہ ہے لیکن ہمارے بزرگاں بھی ہیں۔ ہاں ابے تمہارے بزرگاں تو اللہ سے مانگے ہیں نا، تو تم ان کے طریقے سے کیوں نہیں چلتے؟ ارے نا بات سمجھ میں؟ ہاں قرآن کو سمجھو، قرآن کوئی پوتی نہیں ہے، ہاں زالہ کا زالہ نا، یہ تو ہدایت کی کتاب ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے رہنما ہے، راہبر ہے، یہ ہدایت ہے۔ یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کے مہینے میں جو قرآن نازل ہوا ہے نا، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ لہذا مسلمانوں کا فریضہ یہ ہے قرآن کو خود بھی سمجھے اور قرآن کا پیغام پورے انسانیت کو پہنچائے۔ ہاں جی، مسلمان قرآن کو سینے سے لگائیں کہ ہم اس کو کسی اور کو بھی نہیں سنانا ہے، خود بھی پڑھ رہے نہیں، دوسروں کو پڑھنے نہیں دے رہے، خود بھی نہیں سن رہے، دوسروں کو سنانے نہیں دے رہے۔ قرآن کا پیغام تو تمام انسانوں تک پہنچانے کے لیے ہاں جی جو جماعتیں یہ کام کر رہی ہیں، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو ایمان والوں کی اصلاح کا کام انجام دے رہی ہیں، اللہ ان جماعتوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ کوئی کام کرو، ایدی مت بنو، کوئی کام کرنے والے کو رکاوٹ پیدا مت کرو، نیا شروع کرے الگ ہی شروع کرے۔ یہ ایدی جو ہوتے ہیں نا، خود بھی نہیں کرتے، دوسروں کو کرنے نہیں دیتے۔ کام تو کرنے سے ہی ہوگا۔ ایمان والوں کی اصلاح کا کام بھی کرو، غیر مسلمین کو اسلام کی دعوت دینے کا کام بھی انجام، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ بہرحال دین کو محدود نہ کرو، اپنی جماعت تک دین کو محدود مت رکھو، بلکہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا پیغام پورے انسانوں تک پہنچاؤ، یہ ذمہ داری ہے۔ لیکن حسب استطاعت ہے، استطاعت کے مطابق پہنچانا ہے پیغام۔ اس کے لیے علم ضروری ہے اور اس کے لیے عملی طور سے اچھے کیریکٹر بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ لوگ اسلام کو کتابوں سے سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں، لوگ تو مسلمانوں کی زندگی سے سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ تم قرآن کا عملی نمونہ بنو۔ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تم نماز کی جب تک پابندی نہیں کرو گے تو نماز کا پیغام تم پہنچاؤ گے کیسے؟ قرآن نے کہا اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف قائم کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب۔ ظاہر بات ہے یہ پیغام پہنچانے کے لیے خود انصاف کرنا پڑے گا۔ جب تک خود انصاف نہیں کرو گے یہ پیغام انصاف کیسے پہنچاؤ؟ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں میں اصلاح کرو۔ تو ظاہر بات ہے تم اپنی اصلاح خود نہیں کرو گے تو دوسروں کی اصلاح کیا کرو گے؟ تو اپنے اندر عملی قرآن کا نمونہ بناؤ، تب قرآن کا پیغام پہنچانے میں آسانی ہو جائے گی۔ لوگ کہہ رہے ہیں پہلے مسلمان سدھرے تو دنیا سدھرتی، صحیح بات ہے۔ ہم بگڑ گئے، دنیا بگڑ گئی۔
دنیا صرف کتابوں سے نہیں سدھرے گی، مسلمانوں کی عملی زندگی دیکھ کر سدھرے گی۔ بہرحال ابراہا پر اللہ نے عذاب نازل کیا ابابیل کے ذریعے سے۔ ابابیل کوئی مخصوص پرندہ نہیں ہے، ابابیل کے معنی غول کے غول، پرندوں کے غول کو، پرندوں کی جھونڈ کو ابابیل کہا جاتا ہے۔ اور جو وہ پرندے تھے کبوتر سے کچھ چھوٹے تھے، اور ہر ایک کے پاس 3 کنکریاں تھیں۔ انہوں نے جب برسائی ہیں تو ابراہا کا لشکر ہلاک ہو گیا، اس میں سے صرف 2 آدمی بچ گئے اور 1 ہاتھی بچ گیا، محمود۔ ابراہا کے لشکر میں سے محمود ہاتھی بچ گیا، کیونکہ اس نے بیت اللہ کے ڈھانے کی طرف قدم نہیں اٹھائے تھے۔ باقی سارے ہلاک ہو گئے، ہاتھی بھی مر گئے اور فوج بھی مر گئی، 2 آدمی بچ گئے۔ یہ اس محمود کے فیلبان تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بڑی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے ان 2 فیلبانوں کو دیکھا کہ وہ کعبۃ اللہ کے قریب بیٹھے بھیک مانگتے تھے، اپاہج ہو گئے تھے، بھیک مانگتے ہیں، میں نے ان کو دیکھا۔ یہ انجام اصحاب فیل کا ہوا۔ اب سوال یہ ہے، اللہ نے اصحاب فیل کو ہلاک کیوں کیا؟ اسی سوال کا جواب سورہ قریش میں اللہ نے دیا، لِإِيلَافِ قریش، یہ قریش کے لیے اللہ نے اس طرح سے کیا۔ اور سورہ قریش اسی سلسلے میں نازل ہوئی۔ اصحاب فیل کی ہلاکت کی وجہ لِإِيلَافِ قریش، قریش کے عادی ہونے کی وجہ سے، إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، سال میں 2 مرتبہ سفر کرتے تھے تجارت۔ ایک شتا کے معنی ہی موسم سرما، جاؤ کا موسم، اور صیف کے معنی موسم گرما۔ موسم سرما، موسم گرما کا سفر کرتے تھے، تجارتی سفر۔ کہاں جاتے تھے؟ دیکھو ملک یمن گرم ملک ہے، وہاں یہ مکے والے تجارتی سفر کے لیے جاتے تھے سرما کے زمانے میں۔ یہاں سردی پڑتی تھی مکے میں، تو گرم ملک تھا یمن، وہاں جاتے تھے 1 مہینہ 2 مہینہ وہیں رہ جاتے تھے۔ جیسے ہمارے پاس نیپالی اسکوٹر بیچنے کو آتے ہیں، پورا سیزن رہ کے سیزن کا کما کے پھر چل جاتے۔ ایسے ہی مکے والے تجارت کے لیے جاتے تھے، اور سرما کے زمانے میں گرم ملک یمن جاتے تھے، اسٹال لگاتے تھے، وہاں چمڑے بیچتے تھے، عبادت دیے ہوئے چمڑے، وہاں سے کچھ چیزیں خریدتے بیچتے، اور پورا جو ہے سیزن کے بعد واپس لوٹ کر آتے۔ پھر گرما کا زمانہ جب آتا تو ملک شام یعنی سیریا، فلسطین، یہاں جاتے تھے جو سرد ملک تھا۔ تو گرما کے زمانے میں سرد ملک میں جاتے تھے، وہاں اسٹال لگاتے تھے۔ وہاں کی بڑی مارکیٹ تھی جسے آج غزہ پٹی کہتے ہیں، فلسطین میں ہے نا غزہ پٹی، وہاں پر بڑی منڈی ہوتی تھی۔ یہ مکے کے عرب وہاں جا کر اسٹال لگاتے تھے، تجارت کرتے تھے، اور پورا سیزن مار کے پھر آتے تھے۔ اچھا، عجیب شان یہ چیز تھی کہ مکے کے ہر آدمی کا اس میں کچھ نہ کچھ شیئر تو ہوتا تھا، امیر کا بھی پیسہ ہوتا تھا، غریب کا بھی، اور آنے کے بعد یہ مشترکہ قافلہ ہوتا تھا، یعنی یوں سمجھو ایک کمپنی ہوتی تھی یہ، اور آنے کے بعد ہر ایک کو اس میں سے نفع دیتے تھے، غریب کو بھی، امیر کو بھی، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، جس کا جتنا بھی شیئر ہے تو وہ اس کو عطا کرتے تھے۔ لہذا ان کی تجارت میں مکے میں کچھ خوشحالی سی پیدا کر۔ یاد رکھو
سب سے پہلے ان کو تجارت کرنے کا پلان کس نے دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بن عبد مناف نے دیا۔ حضور کے پردادا تھے ہاشم۔ ہاشم کے معنی کیا ہے؟ نام دوسرا تھا لیکن ہاشم سے مشہور ہو گئے۔ ہاشم حشم سے بنا ہے۔ حشم کے معنی عربی میں ٹکڑے کیا تھے؟ ہاشم کے معنی ٹکڑے توڑنے والا ہے۔ تو بولے یہ ایسا کیسا نام ہے بتاؤ؟ ذرا ڈیپ میں جاؤ۔ ایک مرتبہ مکے میں قحط پڑا، دشکار۔ حضور کے پردادا حضرت ہاشم تجارتی قافلہ لے کر واپس آئے۔ ملک شام سے انہوں نے جو کا آٹا، کچھ گیہوں، کچھ جو لے کر آئے۔ جب وطن میں پہنچے سردار تھے، دیکھا میری قوم بھوکی مر رہی ہے۔ انہوں نے حکم دیا کہ جتنے اونٹوں سے یہ سامان لدا ہوا ہے یہ سارے اونٹ ذبح کر دیے جائیں۔ پورے اونٹ ذبح کر دیے، بڑی بڑی دیگوں میں سالن بنایا گیا اور پھر وہ آٹے کی روٹیاں بنائی گئی اور روٹیاں توڑ کر اس سالن میں ڈالی گئی۔ اب کیا بن گئی؟ تیز ستریاں۔ تیز ستریاں، اس کو عرب جو ہے سرید کہتے ہیں، اور اللہ کے نبی کو کھانوں میں سب سے زیادہ پسند سرید تھا۔ تو مطلب کہ میٹھا سنت ہے اور مگر سرید اس سے بھی بڑی سنت ہے۔ تو مجھے کہہ رہے مصعب یہ تو ہمارے پاس کبھی بھی بنتا ہے، کبھی بھی بناؤ کھاؤ، لیکن یہ نیت کرو یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، تو مزہ بھی آئے گا، ثواب کا ثواب بھی ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے نا، تم سنت کی نیت کرو، ثواب ملے گا اور کھانے میں لطف بھی آئے گا، پیٹ بھی بھرے گا۔ تو حضور کو سب سے پسندیدہ کھانا سرید تھا۔ گوشت کے سالن میں روٹیاں توڑ کر ڈال دیں، جب روٹیاں سالن کو چوس کر تر ہو جائیں اب کھاؤ تو اتنا لذیذ کھانا کوئی نہیں ہوگا۔ تو بولیں گے وہ چکن 65 تو پانی بھرنا ہے اس کے سامنے۔ کبھی حضور کی سنت کی نیت کر کے کھاؤ۔ اچھا ایک سوال یہ ہے کہ پھل جو تم اپنے وطن میں کھاتے ہو وہی پھل مکے میں تم کھاؤ تو مزہ اور ہی ہوگا۔ کیا وجہ ہے؟ پھل تو وہی ہے، یہاں بھی سیب ملتا ہے، وہاں بھی ملتا ہے، یہاں بھی انار، وہاں بھی انار۔ مکے کے مارکیٹ کے پھلوں میں مزہ کیوں ہے؟ یاد رکھو ان پھلوں کے ساتھ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی دعا شامل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کو اس لخ و دخ صحرا میں چھوڑا ہے اور وہاں سے پلٹ کے آئے ہیں، پہاڑ کے پیچھے آ کے اللہ سے دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إلیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ یا اللہ میں تمہیں اہل و عیال تیرے قابل احترام گھر کے قریب چھوڑ کر آیا تاکہ اللہ تیری عبادت کرے، نماز کا اہتمام کرے۔ یا اللہ اطراف دنیا کے لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال۔ دنیا جہاں سے اللہ پھلوں کی روزی ان کو عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا نہیں فرمائی اللہ مکے کی زمین کو قابل کاشت بنا دے، کیونکہ اولاد تو پھر کسان بن جاتی، عبادت گزار تھوڑی بنتی۔ ریڈی میڈ مانگا اللہ سے
اپنی اولاد کے لیے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ میری اولاد یہاں آباد ہوں گے، ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما، اطراف سے یجبا الیہ، ہر طرف سے یہاں پھل آتے رہے، ثمرات کل شیء، ہر چیز کے ثمرات اور پھل یہاں پر آئے۔ تو جب پھل باہر سے آتا ہے، اللہ نے طائف کو زرخیز بنایا، وہاں سے پھل مکہ آتے ہیں، جیسی مکے کی سرحد میں داخل ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا اس میں شامل ہو جاتی ہے، اس کا لطف اور ہی ہو جاتا ہے۔ تو ہاشم حضور کے پردادا ہیں، عبد المطلب کے والد ہاشم، ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، حضور کا نسب۔ تو ہاشم کو ہاشم کہنے کی وجہ کیا ہے؟ ہاشم کے معنی ہے ٹکڑے توڑنے والا، اصل میں ٹکڑے توڑنے والے سے مراد سخاوت ہے، کہ حضور کے پردادا حضرت ہاشم نے اس دن ایسی سخاوت کی کہ اپنے رعایا کے لیے اس دن انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، بس اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ حضور کے پردادا ہاشم، ان کی سسرال ہے مدینہ، ہاشم کی سسرال مدینہ ہے۔ تجارت کے لیے جب ملک شام گئے تو مکے والوں کی بریک جرنی ہوتی تھی مدینہ، اور مدینے کا پرانا نام یثرب، مدینے کا پرانا نام یثرب۔ یثرب اصل میں وہ شخص ہے جس نے اس بستی کو آباد کیا، وہ قوم عمالقہ میں سے تھا، سب سے پہلے مدینے کو آباد کرنے والی قوم عمالقہ، اس کے بعد یہودی آئے وہاں پر، اور تیسرے نمبر پر پھر عرب آئے یمن کے، اور وہی عرب انصار مدینہ کہلائے، اور تیسری آبادی مدینے کی۔ تو بہرحال یہ مکے والوں کی بریک جرنی تھی، ملک شام جاتے ہوئے بھی یہاں رکتے تھے کچھ دن، پھر جاتے تھے ملک شام تجارت کر کے، جب واپس لوٹتے تو یہاں پر مدینے میں کچھ دن رک جاتے تھے۔ تو ہاشم جو ہے حضور کے پردادا، تجارت کے سلسلے میں سفر کرتے ہوئے یہاں پہنچے اور یہاں رک گئے۔ انہوں نے قبیلے بنو نجار کی ایک لڑکی کی بڑی شہرت سنی کہ بہت قابل ہے، حسین بھی ہے، اور تورات اور انجیل کی عالمہ ہے۔ تو ہاشم جو ہے انہوں نے پیغام نکاح دیا، چنانچہ سلمہ کے والدین نے یہ پیغام قبول کیا، اور ہاشم کا نکاح سلمہ سے ہوا۔ سلمہ حضور کی پردادی کا نام ہے، یاد رکھیں، قبیلے بنو نجار سے تھی، اور وہاں پر ہاشم نے کچھ قیام کیا، اللہ کی شان۔ اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، ایک بیٹا ہاشم کے، اس بیٹے کا نام رکھا گیا شیبہ۔ شیبہ، شیبہ بولے تو کیا ہے؟ عربی میں شیبہ کے معنی آتے بڈھا۔ تو بولیں گے ہاں بچے کا نام بڈھا کیسا رکھتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہ بچہ جب پیدا ہوا تھا اس کی پیشانی کے پاس ایک بال سفید تھا، پیدائشی، اس بچے کا ایک بال پیدائشی سفید تھا۔ لوگوں نے بچے کو دیکھا تو کہا ہاذا شیبہ، ارے یہ تو بڈھا ہے، سفید بال۔ اس کا نام رکھا گیا بچے کا شیبۃ الحمد، شیبۃ الحمد۔ بہرحال ہاشم کچھ دن رہے، یہاں تک کہ ہاشم کا انتقال مدینے میں ہوا اور وہیں پہ دفنائے گئے۔ ادھر ان کے والد مکے میں انتظار کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا تجارت کے لیے ملک شام گیا تھا، اتنے سال ہو گئے اب تک کیوں نہیں آیا؟
پریشان ہو گئے بابا عبد مناف۔ انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجا، دوسرے بیٹے کا نام تھا مطلب۔ ہاشم سے چھوٹے تھے۔ مطلب کو بھیجا کہ بیٹا جاؤ، تمہارے بڑے بھائی اب تک نہیں آئے، کیا وجہ ہے؟ چنانچہ وہ تلاش کرتے ہوئے مدینہ پہنچے، تحقیقات کی تو پتہ چلا ہاں تمہارے بھائی یہاں آئے تھے، قیام کیا تھا اور نکاح کیا تھا، اور ان کے ایک بیٹا بھی ہے، اور تمہاری بھابھی سلمہ اب بیوہ ہو گئی ہے، ایک بچے کے سہارے وہ زندگی گزارے گی۔ مطلب ان کے گھر پہنچے، تعارف کروایا کہ میں ہاشم کا بھائی مطلب ہوں، لہذا میرے والد نے مجھے تلاش کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے کہا تمہارے بھائی کا تو انتقال ہو گیا، ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ مطلب نے اپنی بھاوش سے کہا ٹھیک ہے، میں نے یہ بھی سنا کہ میرا ایک بھتیجا بھی ہے، ہاشم کا بیٹا، میں اس کو لے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ کوئی معمولی نہیں ہے، وہ مکے کے سردار کی اولاد ہے، خاندان قریش کے سردار کی اولاد ہے، اسے اپنے باپ کا عہدہ دلاؤں گا۔ سلمہ نے کہا کہ میں اپنا بچہ تمہارے حوالے نہیں کروں، کیونکہ میرے مرحوم شوہر کی نشانی ہے، میری مرحوم شوہر کی یادگار ہے، میں تو نہیں دوں گی۔ بہرحال سلمہ نے اپنا بچہ دینے سے انکار کر دیا۔ مطلب کہتے ہیں میں مایوس ہو کر وہاں سے چلا، مدینے سے باہر ایک میدان میں دیکھا بچے تیر سے نشانہ بازی کر رہے ہیں۔ عربوں کے بچے جو ہے نا، ان کا کھیل نشانہ بازی، تیروں، تیرنا، تیروں سے نشانہ بازی کرنا۔ ہمارے بچے گولیاں کھیلتے ہیں، گولیاں سے ابتدا، اب موبائل سے ابتدا ہو رہی ہے، اور اس میں جو ہے وہ ڈرامے دیکھنے سے ابتدا ہو رہی ہے۔ کہاں سے بہادر بنیں گے؟ بہادری صرف نام کا نام نہیں ہے، یہ عرب کی اولاد، بچپن ہی سے تیر اندازی، تیرنا۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنی اماں کے ساتھ جب مدینہ گیا، میں نے وہاں مدینے کے ایک تالاب میں تیرنا سیکھا ہے۔ یہ بھی تو حضور کی سنت ہے، لیکن تیرنا ہے تو جاؤ، نہیں تو ڈوب کے مر جائیں گے۔ یہ بھی حضور کی سنت مبارک ہے۔ جتنے مشقت کے کام ہیں نا، حضور کی سنت ہے۔ آج ہم نے اپنے جسموں کو عیدی بنا لیا ہے، وہیں کھا رہے، وہیں پہ سو جا رہے، کھا رہے سو رہے۔ اب بیماریاں نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ بہرحال تو سلمہ نے بچہ دینے سے انکار کر دیا۔ مطلب کہتے ہیں میں مدینے سے باہر نکلا، یہ سوچ کر میں بابا کو کیا جواب دوں گا عبد مناف۔ تو میں نے دیکھا مدینے کے باہر میدان میں بچے تیر اندازی کی مشق کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں بھی قریب پہنچا، اندر سے ایک بچے کا چہرہ دیکھا، بڑا حسین خوبصورت چمکدار چہرہ، دمدماتا ہوا، ایسا لگتا تھا اس کی پیشانی سے کہ بہت بڑے باپ کی اولاد ہے، جیسے پیڑ ویسے پھل۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ بچے کی کشش ایسا لگتی ہے کہ ہو نہ ہو میرے بھائی کی نشانی یہی ہے، یہ میرا بھتیجا ہی ہو سکتا ہے۔ اچھا بچے نشانہ لگا رہے ہیں، اور یہ بچہ جب نشانہ لگاتا ہے تو جب اس کا نشانہ صحیح لگتا ہے تو خوشی میں اچھل کے کہتا ہے میں عرب کے سردار کا بیٹا ہوں، انا ابن سید البطحا، میں بطحا کے سردار کا بیٹا ہوں۔ غور سے دیکھا مطلب نے،
چہرے میں باپ کا چہرہ جھلکتا تھا. میں نے اس بچے کو قریب بلایا, میٹھے میٹھے باتیں کیا, بیٹا تو کون ہے, کہاں کا ہے, اور میٹھے میٹھے باتیں کرتے ہوئے اس کو اونٹ پہ بٹھا دیا, اور اونٹ جو دوڑایا بس جی مکے کے قریب آ کر ہی دب گیا. سلمہ کو پتا چلا میرا بچہ لے گیا, مطلب میرا دیور بہت روئی, اثر صبر آ گیا. اور یہ مختلف اپنے بھتیجے کو لے کر مکہ میں جب پہنچے ہیں, مکے والوں نے دیکھا غور سے, ارے مختلف ایک بچہ ساتھ میں لایا, کون ہوں گا؟ ہم لوگ باتیں بناتے نا. تو بعض لوگ کہنے لگے حاضہ عبد المطلب, یہ عبد المطلب کا غلام ہے. یہ کہاں سے تو خرید کے لایا ہوگا بچہ. لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ مطلب کے ساتھ جو ہے نا, یہ مطلب کا غلام ہوگا. غلام کو عبد کہتے ہیں عربی میں, بلکہ لوگوں میں مشہور ہو گیا حاضہ عبد المطلب, یہ تو عبد المطلب ہے. حالانکہ وہ شیبۃ الحمد ہے, ہاشم کا بیٹا, لیکن لوگوں کی زبان سے نکل گیا. لوگوں نے کہا یہ تو عبد المطلب. بس یہ ایسا مشہور ہو گئے کہ اصل نام تو چھپ گیا, عبد المطلب سے مشہور ہو گئے. سمجھ میں آ گیا؟ تم سوچتے ہوں گے عبد المطلب کیسا نام رکھے, ایسا بڑا نام, مطلب کا غلام. تو لوگوں کو غلط فہمی ہوئی, کہا یہ مطلب کا غلام ہوگا, حالانکہ مطلب کا بھتیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی سے پھر نسل جاری کی, اور عبد المطلب کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے ہوئے عبداللہ, اور پھر عبداللہ کے بیٹے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب سے پہلے مکے والوں کو تجارت کرنے کا پلان دینے والے حضور کے پردادا حضرت ہاشم ہیں. حضرت ہاشم نے دیکھا میری قوم کے لوگ, ان کا گزر بسر دو چیزوں پہ ہے, دودھ پہ ہے, اونٹوں کا دودھ, اور بکریوں کا دودھ, بھیڑوں کا دودھ, اس پر گزر ہے. اور زیادہ سے زیادہ چمڑے جانوروں کی کھالوں پہ ان کا گزر ہے. کھیتی باڑی تو ہے نہیں. مکے کی سرزمین ریتیلی پتھریلی سرزمین, اللہ نے فرمایا بیواطن غیر ذی زرع, ناقابل کاشت سرزمین, بنجر سرزمین, کھیتی تو تھی نہیں. تو ان کی ذرائع آمدنی کیا تھی؟ ایک تو جانوروں پہ تھی ان کی ذرائع آمدنی, دودھ بیچنا اور چمڑے بیچنا, اور اسی پہ گزارا. دوسری آمدنی کیا تھی؟ لوٹ مار. لڑتے تھے, اتنا لڑتے تھے قبیلے قبیلے میں, اور لڑکے جو ہے جیتنے والا ہارنے والے کی ہر جائیداد ہر چیز لوٹ لیتا تھا. بس یہی ان کی آمدنی. تو ہاشم نے سوچا میرے قوم کے لوگوں کے لیے کوئی مستقل ذریعہ آمدنی ہونی چاہیے. تو انہوں نے سب کو جمع کر کے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ دوسرے ملکوں میں جائیں اور تجارت کریں, آمدنی حاصل ہوگی, گزر بسر اچھی ہوگی. اب رہ گئی یہ بات, کسی ملک میں جا کے تجارت کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے, ویزے کی ضرورت ہے. ہاشم نے کہا کہ میں بادشاہوں سے جا کر ملوں گا اور ان سے اپنی قوم کے لیے اجازت طلب کروں گا. حضرت ہاشم ملک یمن کے بادشاہ کے پاس پہنچے, اپنی قوم کی قسم کرسی اور اس کے سامنے رکھی اور کہا ہم یہ چاہتے ہیں اے بادشاہ اگر آپ اجازت دیں آپ کے ملک میں آ کر میری قوم تجارت کرے. بادشاہ نے اجازت دی. اس زمانے میں قبیلے شمیر کے بادشاہ ہوتے تھے ملک یمن پہ جو حکومت کر رہے. پھر ملک شام گئے, ملک شام کے بادشاہوں سے قیصر روم سے مل کر انہوں نے اجازت طلب کی. دونوں بادشاہوں نے اجازت دی. اب سرما کے زمانے میں ملک یمن جاتے تھے اور گرما کے زمانے میں ملک شام جاتے تھے.
بس 2 ہی سفر ہوتے تھے ان کے، 2 ہی سیزن، سال بھر کا کما کے آ جاتے تھے اور سال بھر بیٹھ کے کھاتے تھے۔ اچھا جی، باقی لوگ کیا کرتے ہیں؟ باقی لوگ سال بھر لڑایا کرتے تھے، ایک دوسرے معمولی بات میں لڑتے تھے، اتنا لڑتے تھے پوچھو مت۔ دنیا میں اتنی بڑی لڑاکو قوم پوری تاریخ انسان میں کوئی نہیں ہوئی سوائے عربوں کے، ہے نا؟ کتنی جنگیں لڑی گئی؟ پہلی جنگ عظیم ہوئی 4 سال چلی، 1914 سے 1918 تک، فرسٹ ورلڈ وار۔ دوسری جنگ عظیم 9 سال چلی، ہاں جی، اور امریکہ جو لڑ رہا ہے 15-16 سال سے ہو گیا، لیکن اتنا دیر ہو گیا کب تک بھاگوں سوچ رہا ہے نا؟ لیکن عربوں کی لڑائی، اوس اور خزرج 2 قبیلوں میں جنگ چھڑی، ایک مہمان تھا، جنگ چھڑی، اتنی لمبی جنگ ہوئی 120 سال تک، کتنے؟ 120 سال تک۔ معلوم ہوا دنیا میں سب سے سرکٹ اگر کوئی قوم تھی وہ عرب تھی۔ اب ایسی سرکٹ قوم کو جس نے انسان بنایا اور سب سے کامل انسان بنایا، وہ شخصیت ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے بھی فرمایا ان کو سدھرنے والے نہیں تھے بیٹے، یہ اتنے بگڑی ہوئی قوم تھی یہ۔ اچھا، یہ جاہلہ یہودی عیسائی جیسے اہل کتاب پڑھے لکھے بھی جاہل ہو چکے تھے۔ اللہ نے فرمایا ان کو کوئی سدھارنے والا نہیں تھا، بڑے سے بڑا بھی کوئی اصلاح کرنے والا ہے تب بھی سدھرنے والے نہیں تھے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین۔ مشرکین چاہے وہ عرب ہوں جاہل، چاہے یہود و نصارہ اہل کتاب میں سے مشرکین ہوں، منفکین، یہ باز آنے والے نہیں تھے، سدھرنے والے نہیں تھے۔ کب تک؟ حتی تأتیہم البینہ، جب تک کہ ان کے پاس کوئی بینہ اور واضح دلیل نہ آ جائے۔ کیا ہے وہ بینہ؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ۔ وہ بینہ ہے ایک ایسے رسول جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کر کے ان کو سنائیں اور سمجھائیں، اور اس میں بہترین مضامین ہوں۔ جب تک ایسے رسول تشریف نہیں لائے یہ سدھرنے والی قوم نہیں ہے۔ اللہ نے رحم فرمایا اور امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں مبعوث فرمایا۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، امیوں میں امی ہی کا رسول بنا کر دیکھا، اور آپ نے ان جاہل عربوں کی ایسی اصلاح فرمائی کہ اللہ کی جانب سے عرش سے ان کے لیے سلام آیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے حضور نے فرمایا، ابی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارا امتحان ہوں۔ ابی بن کعب کو بڑا تعجب ہوا، کہا اللہ سمانی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ میرا نام لے کے بولا؟ حضور نے فرمایا ہاں تمہارا نام لے کر پڑھنا ہے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ قرآن پاک میں سب سے عظیم ترین آیت کون سی؟ ابی بن کعب نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے۔ دیکھو جواب معلوم تھا لیکن ادب تھا یہ۔ آج کوئی عالم یا مفتی سے کوئی مسئلہ پوچھنے آیا نا
آزو بازو کے بغل بچے ہی جواب دے دیتے ہیں، ہاں اتنا نہیں معلوم کیا تو یہ ہے، ابے چپ، دیکھو مسئلہ معلوم ہے، مسئلے کی دلیل نہیں معلوم، فرق ہے نہیں ہے؟ عالم میں جاہل میں فرق ہے، جاہل مسئلہ جانتا ہے، عالم بھی مسئلہ جانتا ہے، فرق یہ ہے عالم مسئلے کے ساتھ اس کی دلیل جانتا ہے، اور عام آدمی مسئلہ جانتا ہے دلیل نہیں جانتا۔ ہاں جی، اب ہر ایک کو شوق امامت کرنے کا، ہاں وہ 2 سورج میرے کو نہیں آتے کیا، میں بھی امامت کر سکتا، اور یہ تو کر سکتا ہے، اگر کوئی غلطی ہو جائے الٹا سلٹا اسے سیدھا کیسا کرنا تیرے کو نہیں معلوم، تیرے باپ کو بھی نہیں معلوم۔ اس لیے امامت کا حقدار اعلمہم، سب سے بڑا جو عالم ہے نا وہی امامت کا حقدار ہے۔ تم بولیں گے عالم بھی کیا ضرورت ہے، ہمارے کو بھی آتا نا، ارے آتا ہے بھائی، وہ خالی تم پنکچر جوڑنے والے ہیں، اصل میں ویل نہیں ہے، تم جوڑنے والے نہیں، کہیں پنکچر ہوا تو جو ہے پنکچر جوڑ دیتے تھے، امام نہیں رہا، امام پنکچر ہوا تو تم پڑھا سکتے، امام ہوتے ہوئے تمہاری مجال نہیں ہو سکتی، کیونکہ صحیح چلی گاڑی صحیح، کچھ تو بھی ہوا اس میں جو ہے بگاڑ، اب اس کو سدھارنے کا کیسا پورتا نہیں معلوم۔ اس لیے قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر یعنی اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ تو بہرحال عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ قوم ایسی بگڑی ہوئی، اتنی بگڑی ہوئی قوم تھی کہ پوری دنیا کی جہالت، عرب کی جہالت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، یوں سمجھ لو پوری دنیا کے جاہل اور جہالت یہ ریٹیل نہیں، اور عرب کے جاہل ہول سیل تھے، اتنے کٹر جاہل، اسی لیے عربوں میں کوئی بادشاہ نہیں ہوا، ایک بادشاہ ہوا عرب میں، خیرہ میں ایک بادشاہ ہوا، اس کا نام تھا کلثوم، اس نے ساری قوم کو جو ہے اپنے تابع کر لیا، لیکن ایک سردار ایسا تھا کہ جو اس کی بات نہیں مانتا تھا، اور سردار کی ماں بھی ایسی تھی، انہیں سردار کو جو ہے گنتی نہیں، بادشاہ کو گنتی نہیں، بادشاہ نے اس کے قبیلے کی دعوت دی، قبیلے بمستغلب، عمر بن کلثوم جو سردار تھا، کسی کی بھی نہیں مانتا تھا، اس کو بھی دعوت دی، اس کی اماں کو بھی دعوت دی، بادشاہ نے حکم دیا کہ مردانہ الگ زنانہ الگ دعوت کا اہتمام کیا جائے، اور اپنی ماں سے بادشاہ نے کہہ رکھا تھا یہ عمر بن کلثوم کی ماں سے کوئی کام تم کرا دیں، ایک کام بھی اس سے کرا دیا نا میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ میری اطاعت کرے جائے۔ بہرحال پری پلاننگ بادشاہ کی ماں نے اس سردار کی ماں سے کہا بہن ذرا مشتاق تو اٹھا دو نا، اب بولتے نا جی لوگ ہمارے کو بولتے ہیں مول صاحب ذرا مشتاق دو، ابے مول صاحب کو مشتاق کیوں دینا، کیا مول صاحب تیرے کو دینا؟ لیکن یہ کوئی جو ہے تہذیب کے خلاف نہیں، عام طور سے ہوتا ہے۔ بادشاہ کی ماں نے اس سے کہا بہن ذرا مشتاق تو دینا، وہ بھی عرب تھی کٹر، اور اس نے کہا جسے ضرورت ہے خود اٹھا لے۔ اتنا ہی نہیں کہا بلکہ چلانے لگی ہائے رے ہمیں بلا کر یہاں بے عزتی کی جا رہی ہے۔ وہاں اس کے بیٹے نے سنا میری ماں کی آواز، ضرور ہے میرے ماں کی شان میں کوئی گستاخی کی ہوگی عورت،
بس جب سے پتا چلا بادشاہ کی ماں نے اس سے مشتاق مانگا تھا، اتنی پھر گئی اس کی، انہیں سیدھا بادشاہ کے سینے میں پہنچا۔ بادشاہ کی تلوار لٹک رہی تھی، بادشاہ کے سامنے اس نے تلوار اتاری اور ایک ہی وار میں بادشاہ کی گردن ہی ماری اور کہا سنو، جو ہم سے شرافت اختیار کریں گے تو پھر ہم شریف ہی نہیں، ہم اس کے لیے اشرف ہیں، سب سے بڑا شریف، اور جو ہم سے جاہل بنے گا تو پھر ہم تو اجہل ہیں، اجہل اجہل وہ تو لاسٹ درجے کا جاہل۔ اس کے بعد بادشاہ کا خیمہ انہوں نے لوٹ لیا اور جلا دیا۔ اتنی پھری ہوئی قوم تھی وہ، اتنی سرکٹ قوم تھی۔ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، اس قوم کی اصلاح فرمائی اور اس قابل ان کو بنایا کہ عرش سے اللہ نے ان کے لیے سلام بھیجے، فرشتے ان کے لیے سلام لے کر آئے، وہ مقام عطا فرمایا۔ تو بہرحال قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو کہا جاتا ہے۔ اب یہاں کچھ کنفیوژن ہم کو ہوتا ہے، ہم سمجھتے گوشت والے کو قریش بولتے ہیں، ہمارے بھائی ہوں گے وہ، میں کسی کی انسلٹ نہیں کر رہا، ایک تاریخ بیان کر رہا ہوں تمہارے سامنے۔ قریش کسے کہتے ہیں؟ قریش حضور کے خاندان کو کہا جاتا ہے۔ کیوں رکھا گیا ان کا نام قریش؟ یہ تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی، یہ بنی اسماعیل کہلاتے تھے، لیکن ان کا نام جو قریش پڑا اس کی وجہ کیا ہے؟ اور قریش کسے کہتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قریش ایک سمندری جانور کا نام، ایک سمندری جانور ہے جو اتنا طاقتور ہوتا ہے، اتنا بھاری بھرکم ہوتا ہے کہ جس جانب بھی وہ گزر جائے تو تمام سمندری جانور اس سے خوفزدہ ہوتے ہیں اور یہ تمام جانوروں پہ غالب ہوتا ہے۔ کوئی جانور سمندری اس کے سامنے ٹک نہیں سکتا، سب پہ غالب ہوتا ہے۔ بس یہی کیفیت تھی حضور کے خاندان والوں کی تمام عربوں پر، اس لیے حضور کے جد اعلیٰ کو لقب دیا گیا قریش، قریش لقب دیا گیا۔ کعب بن لؤی کا خطاب قریش پڑا جو حضور کے جد اعلیٰ تھے۔ اس کے بعد جو بھی ان کی نسل میں ہوا وہ سب قریش کہلائے۔ ہر عرب کو قریش نہیں کہا جائے گا، کعب بن لؤی کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ کعب بن لؤی حضور کے جد اعلیٰ ہیں، بہت اوپر کے دادا ہیں حضور کے۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے جمعہ کا نام جمعہ رکھا، ورنہ پہلے جمعہ کو جمعہ نہیں کہتے تھے، عرب جمعہ کو عروبہ کہتے تھے۔ عروبہ، عروبہ کے معنی روشن دن، تو جمعہ کو پہلے عرب عروبہ کہتے تھے۔ سب سے پہلے حضور کے جد اعلیٰ کعب بن لؤی نے اس کا نام جمعہ رکھا، کیونکہ اس دن وہ سب کو جمع کرتے تھے اور جمع کر کے اپنے اولاد کو، اپنے قوم کو نصیحت کرتے تھے، اور انہوں نے ہی خوشخبری دی تھی کہ میری اولاد میں سے ایک پیغمبر ہوں گے، یعنی حضور کی بشارت دی تھی۔ اور وہ کعب بن لؤی مشرک نہیں تھے، عرب میں شرک بہت بعد میں آیا، اور عرب قوم چونکہ پیغمبر کی اولاد ہے اسماعیل علیہ السلام، ایک زمانے تک ہم نے توحید تھی، شرک نہیں تھا۔ سب سے پہلے عرب میں جو شرک آیا عمرو بن لحی الخزاعی،
اس شخص نے سب سے پہلے بت پرستی کا آغاز کیا کہ یہ ملک شام سے جا کر اس نے خوبصورت بت لائے اور اس کی پوجا کی، اپنی قوم کو بھی ترغیب دلائی۔ جب سے آغاز ہوا اور 450 سال تک عرب بت پرستی میں مبتلا ہے، 450 سال تک جب ان کی بت پرستی عروج پہ تھی، اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ نے اپنی قوم سے کہا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا معبود ایک ہی ہے، وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو مکے والوں نے کہا تعجب کی بات ہے، یہ آواز تو ہمیں نامانوس معلوم ہوتی ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ کہنے لگے دیکھو محمد نے تو سارے معبودوں کا ایک ہی بنا دیا، اللہ جو الگ الگ کاموں کے مقرر معبود تھے، ایک معبود سارے کاموں کیسا کرے گا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ اللہ نے جواب میں فرمایا ارے سنو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اللہ بتاؤ چھوٹے چھوٹے لاچار معذور مجبور یہ معبود بہتر ہے یا ایک اللہ جو زبردست ہے، وہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو یہ عرب میں توحید کی صدا بلند کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کیا تھا۔ عرب لوگ جس سے بڑی عقیدت و محبت رکھتے تھے، تو یہ کعبۃ اللہ میں بجائے اللہ کی عبادت کے ان نادانوں نے بتوں کی پرستی کرنا شروع کر دی۔ اللہ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ ان کو چاہیے یہ عربوں کو کہ اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے ان کو کھانا کھلایا، بھوک میں تنگ دست تھے، مفلس تھے، فقر و فاقے میں مبتلا تھے یہ مکے والے، اللہ تعالیٰ نے ان کے روزی کا انتظام کیا کہ ان کے لیے تجارت تو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا، اور ان کی روزی جو ہے اللہ تعالیٰ نے آسان کر دی۔ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، اور خوف سے ان کو امن دیا کہ اس وقت ہر طرف قتل و غارت گری عام تھی، ایک گھر سے نکلنے والا گارنٹی نہیں دی جا سکتی تھی صحیح سلامت گھر واپس لوٹے گا، لیکن اللہ نے مکے والوں کی محبت پورے عربوں کے دلوں میں ڈال دی۔ عرب کہتے تھے ارے ان کو چھیڑو نہ، تو یہ اللہ کے گھر کے خادم ہیں، یہ قابل احترام نظروں سے دیکھے جاتے تھے، یہ بیت اللہ کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے ان کی محبت اور احترام دوسرے عربوں کے دلوں میں ڈالا، اس لیے سب سے لڑائی کرتے تھے لوگ عرب، لیکن مکے کے خاندان قریش سے نہیں لڑتے تھے، کہتے نگورے بھائی یہ اللہ کے گھر کے خادم نہیں ہیں، بڑا احترام کرتے تھے۔ اس گھر کی وجہ سے اللہ نے مکے والوں کو دو نعمتوں سے نوازا تھا، ایک روزی اور دوسرے امن، اور آج بھی ہر انسان کو دو چیزوں کی ضرورت ہے، روزی کی اور امن کی۔ اگر روزی نہیں ہے تو زندگی ناکام، روزی تو ہے لیکن امن نہیں ہے تو زندگی بھی ناکام، بے معنی زندگی۔ تو دنیاوی نعمتوں میں سب سے بڑی دو نعمتیں، ایک روزی اور دوسرے امن۔ اللہ نے فرمایا اے مکے والوں، اے قریش، اس گھر کی وجہ سے اللہ نے تم کو دو نعمتیں دی، روزی اور امن، لہذا تمہیں چاہیے کہ اب تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو، یعنی اللہ ہی کی عبادت کرو۔
بت پرستی چھوڑو. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. جو کے معنی بھوک، عربی میں جو کہتے ہیں بھوک. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز بیٹھ کے پڑھے، ورنہ حضور نفل بھی کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. فرض تو فرض ہے وہ تو کھڑے ہو کے ہی پڑھتے تھے، لیکن سنت اور نفل بھی حضور کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. تم بولیں گے حضور کرسی پہ نماز پڑھے کیا وہ صاحب؟ ارے کرسیاں نہیں دے تو نماز کرسی پہ کہاں سے پڑھی گی؟ ہمارے بچپن میں ہم کرسی کبھی نہیں دیکھے کہ مسجدوں میں کرسی پہ کوئی نماز پڑھا. اب تو لوگوں کو بہانہ ہی مل گیا ہے، ذرا پاؤں دھرا کرسی ڈھونڈنے میں 5 منٹ لگیں گے، مگر بیٹھنے پڑے تو موت آ جاتی. ہمیں کرسی میں میرے کرسی چلتی. لوگ میرے کو پوچھا بولتا کرسی لانا کیا ہے؟ تو بھائی میں کھڑے ہو کے پڑھ لیتا ہوں. اب گھٹنوں کی بیماریاں پیدا ہو گئی لوگوں کو، گھٹنے فولڈ نہیں ہوتے. مجبوری ہے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے تو ہو جاتی، لیکن کوشش کرو اگر کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے پڑھو، کیونکہ کم سے کم سجدہ تو زمین پہ ہوگا نا اللہ کے سامنے. اب کرسی پہ سجدہ ہوائی سجدہ بیچ میں یوں یوں کر رہے. سجدے کے لیے توفیق نہیں مل رہی، کوشش کرو بیٹھ کے پڑھو. لوگ دو دانوں نہیں پڑھ سکتے، مانی ڈال کے پڑھو نا، نماز ہو جاتی ہے. کم سے کم سجدہ تو نصیب ہوگا، اللہ کا قرب حاصل ہوگا. واسجد واقترب، اللہ نے فرمایا سجدہ کیجیے، اللہ کا قرب حاصل کیجیے. بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. دعائیں قبول ہوتی ہے جب سجدے میں دعا مانگی جائے. ایک صاحب میرے کو پوچھے ہیں مطلب سجدے میں دعا کر سکتے کیا؟ اور یہ بابا سنت ہے، حضور جو ہے سجدے میں دعا کرتے تھے. اچھا نماز میں سجدے میں کر سکتے کیا؟ کر سکتے، لیکن اردو میں کرا تو نماز ختم ہو جاتی ہے. عربی میں کرنا، قرآن کی آیتوں کی دعا کرنا سجدے میں تو نماز ہو جاتی، دعا بھی صحیح ہو جاتی. یہ حدیث کی دعائیں جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں آپ سجدے کی حالت میں. اور اگر نماز کے بعد سجدہ کر کے تم دعا کرنا چاہے بہت اچھی بات کر سکتے ہیں، کوئی منع. بیٹھ کے دعا کرے تو بھی کر سکتے، کھڑے ہوئے کر رہے ہیں تو بھی کر سکتے. اللہ سے مانگنا اصل ہے. معمولی باتوں میں جھگڑے نہ کرو کہ مسلکی جھگڑے مسجدوں سے اب ذرا رخصت کر دیں، ذرا اصلاحی پہلو پہ آ جاؤ. تب تک لڑیں گے تو کون سی جماعت کا ہے، کوئی جماعتی ہے کیا اسلامی ہے کیا تبلیغی ہے کیا سنی ہے. یہ لیبل اور جھنڈے لے کے کوئی جنت میں نہیں جائے گا. ایمان اور اعمال کے ساتھ ہے تو جنت میں جائیں گے. یہ تختیاں پاٹیاں لے کے کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے ہمارے لیے دلیل اللہ کی کتاب قرآن اور اللہ کے نبی کی سنت مبارک ہے. حضور نے فرمایا میں 2 چیزیں تم نے چھوڑے جا رہا ہوں، میرے بعد اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. آپ نے فرمایا کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت، میرا طریقہ ہے. یہ اصل معیار ہے ہمارے لیے. نہیں فلاں حضرت ایسا بنے، حضرت کا قول اگر قرآن سنت کے مطابق ہے سر آنکھوں پہ، اور قرآن حدیث سے ہٹ کے ہے اسے ٹھوکر مارنے کے قابل ہے. انہیں حضرت رہتے یا بڑے حضرت رہتے ہیں. ہمارے لیے معیار تو اللہ کے نبی نے بتایا کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب قرآن اور حضور کا طریقہ، یہ معیار حق ہے. یاد رکھو جب یہ معیار ہے تو ظاہر بات ہے پھر جماعتیں کہاں گئی ہے؟ جماعتیں کونے کو رکھ دو، اس کو یہ معیار کو سامنے رکھو. جو جماعت اس معیار پہ اترے وہ برحق ہے. پھر سکہ کھپے کی ضرورت نہیں ہے، لیبلاں کی ضرورت نہیں ہے.
اس کا معیار دیکھو قرآن اور سنت کے مطابق ہے، وہ برحق ہے، بس ہمارے لیے اور کوئی ضرورت نہیں۔ سعودی عرب میں کیا کر رہے ہیں فلاں، ایک صاحب بولے سعودی میں ایسا الگ الگ حق کے ڈسٹنس سے جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم بھی پڑھنا چاہیں۔ میں بولا سعودی کوئی پیغمبر نہیں ہے، کیونکہ نبی کے احادیث میں سے کسی حدیث میں دور ہٹ کے نماز پڑھنے کا ہے ہی نہیں، وہ جماعت ہی نہیں ہے، وہ انفرادی نماز ہوگی۔ نہیں وہ صاحب گورنمنٹ بولی نا، گورنمنٹ پہ ایمان لائے کہ اللہ اس کے رسول پہ ایمان لائے؟ نماز کس کے ہاتھ سے پڑھ رہی ہے؟ پڑھنے گا تو سیدھا سیدھا پڑھو، نہیں پڑھنے گا تو نہ کو پڑھو، ہاں جی، بعد میں آخرت میں جوتے پڑھنے سے تمہارا۔ نمازوں کو اپنے خیال سے مت بگاڑو۔ میں یہ ایک بارش دور کرنا، حضور نے فرمایا صفیں ایسی درست کرو جیسے فرشتے کرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فرشتے سب کیسے لگاتے ہیں؟ قرآن میں آیت آئی والصافات صفا، قسم ہے سب لگا کر کھڑے ہونے والے فرشتوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فرشتے سب کیسے لگاتے ہیں؟ حضور نے فرمایا مل مل کر کھڑے ہو، مل کے کھڑے ہونا۔ ہم کہتے ہیں کاندھے سے کاندھا لگا ہوا ہو، ہمارے کچھ بھائی مجھے نہیں، پاؤں سے پاؤں لگا ہونا، کہ پاؤں پھیلا کے نماز پڑھتے ہو، سمجھ گئے نا؟ ہاں جی، ٹچنگ کہتے ٹچنگ، بہرحال میں کیسا بھی کر رہے ہیں، قریب قریب مل کے کھڑے ہونا، اس سے صحبت، کاندھے سے کاندھا لگاؤ یا تو پاؤں سے پاؤں ٹچنگ کرو۔ اور جب جو ہے قریب نہیں ہوں گے تو وہ جماعت ہی نہیں کہلائے گی، انفرادی نماز ہو جائے گی۔ ہاں جی، اس لیے مسئلے مسائل کسی سے مت پوچھو، جو عالم ہے اور علم اور مسائل کا ماہر ہے اس سے ہی پوچھو، ہاں جی، صحیح جواب ملے گا۔ ایسا دوا بیچنے والے وہ بیگا والے رہتے نا، یہ مارو، ہم سے پوچھیں گے کھانسی کی دوا کیا ہے، انہیں دے دیں گا، پی کے مر دیں گے بیٹے تم۔ ڈاکٹر سے پوچھو، ہاں جی، بیمار کے علاج کے لیے دوا اصل نہیں ہے، تشخیص اصل ہے۔ سمجھ میں آ پڑا؟ تشخیص کہ کون سی دوا اس کے جسم کو سوٹ ہوتی ہے، وہی دوا ایک کو شفا دیتی ہے، دوسرے کو خبر میں پہنچا دیتی ہے۔ کمال دوا کا نہیں ہے، دوا کی معلومات کا نہیں ہے، بلکہ ٹریٹمنٹ والوں کا ہے۔ ٹریٹمنٹ جس کا صحیح ہے بیمار کو شفا ملے گی، ٹریٹمنٹ غلط ہوگا ری ایکشن ہو جائے گا، وہی دوا اس کے لیے بجائے شفا بننے سے موت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے ہر ایک سے لوگوں پوچھو، فاسألوا اہل الذکر، اہل علم سے پوچھو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ تو جو کے معنی میں بیان کرا تھا، الذی اطعمہم من جوع، اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا، روزی تمہیں عطا کی۔ جو کے معنی بھوک کے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز بیٹھ کر پڑھ رہے، ابو ہریرہ کو بڑا تعجب ہوا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی بیٹھ کر نماز نہیں پڑھتے، آج کیا بات ہے آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا الجوع یا ابا ہریرہ، الجوع یا ابا ہریرہ۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کئی وقت سے کھانا نہیں کھایا، بھوک کی وجہ سے اٹھا نہیں جاتا، اس لیے میں بیٹھ کے نماز پڑھوں۔ الجوع یا ابا ہریرہ، تو حضور کو بھوک کی وجہ سے مجبوراً بیٹھ کے نماز پڑھنی پڑ رہی ہے۔ ہم کو زیادہ کھائے تو بیٹھنے نہیں آ رہا ہے، کچھ تو بھی پیٹ خالی رکھو تو دماغ چلے گا، پیٹ فل ہوا تو دماغ بھی جام ہو جاتا ہے، دماغ کام نہیں کرتا۔ اچھا مسلمانوں کو غصہ کیوں آتا مانو؟ گوشت کھانے کی وجہ سے آتا ہے،
تو بولیں گے گوشت سے غصہ کیسا آتا ہے؟ یاد رکھو، گوشت جب میدے میں پہنچتا نا گیس پیدا ہوتا ہے، اور وہ گیس جو ہے اگر نیچے سے نکلا نا بہت اچھا ہے، غنیمت، ورنہ اوپر چڑھتا ہو، اوپر چڑھتا ہے، جب سینے میں پہنچتا نا تو سینہ پھڑ پھڑ کرتا ہے، آدمی کا دل دھڑ دھڑ کرتا ہے، تو سارے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کیا مردوں کے کیا ہے؟ ابھی مرنا نہیں ہے تو یہ گیس سے تیرے اندر، ہاں جی، اچھا جی، یہاں تک یہ غنیمت ہے، ورنہ اوپر چڑھتا ہے، گیس اوپر چڑھ کے دماغ میں جاتی، دماغ کو ٹینشن آتا ہے، معمولی باتوں پہ ٹینشن آ جاتا ہے، اور ٹینشن پہ لڑائی ہوتے، خون ریزی فتنہ فساد مچ جاتا ہے۔ اس لیے دنیا میں جنگ کرنے والی قومیں گوشت خور قومیں ہیں، گوشت کھانے والی قومیں لڑتے ہیں، اور جو شاکاہاری ہے نا وہ لڑ نہیں سکتے، ہے جی، اس لیے انہوں کیا کہتے ہیں شاکاہاری والے قلم کی مار دیتے ہیں، ایسی کھٹی مارتے بیٹے تو نکل رہی، ہاں بابا یہ بات میں لڑ پڑتے ہیں جی۔ تو جتنے بھی مانساہاری ہیں نا یہ ان کا دماغ تیز رہتا ہے اور لڑنا بھیڑنا چاہتے ہیں۔ بہرحال جو کے معنی بھوک کے، عرب میں فاقہ کشی بہت زیادہ ہے، اللہ نے بیت اللہ کی خدمت کی وجہ سے ان کی روزی کا انتظام فرمایا، چنانچہ جدے کے قریب کے علاقوں کو اللہ نے سرسبز و شاداب فرمایا، اتنا اناج اگنے لگا تبالہ اور فرش میں کہ وہاں کا اناج زیادہ جو ہوتا ہے وہ جدے کی مارکیٹ میں لا کر وہ لوگ بیچتے تھے، اور مکے کے تاجر وہاں سے خرید کر لا کر مکے میں بیچتے تھے۔ اسی طرح سے ملک شام میں اناج بہت زیادہ پیدا ہونے لگا، وہ مکے کے قریب کے مارکیٹ میں لا کر بیچتے تھے، اور مکے والے قریب سے لا کر مکے میں بیچتے تھے۔ اللہ نے وہ احسان یاد دلایا، الذی اطعمہم من جوع، جس نے ان کو کھلایا بھوک میں، وآمنہم من خوف، اور خوف کے حالت میں ان کو امن عطا کرنا ہے۔ لہذا ان کو چاہیے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ ہی کی عبادت کریں۔ اب سورہ کا ترجمہ دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش، ہم نے ہاتھی والوں کو ہلاک کیا قریش کے عادی ہونے کی وجہ سے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ہم کے عادی ہونے کی وجہ سے سرما اور گرما کے سفر کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہاتھی والوں کو عذاب کے ذریعے سے ہلاک کیا۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر وہ ابراہا کا لشکر کامیاب ہو جاتا ہے تو قریش کی عزت دنیا میں مٹی میں مل جاتی ہے، ان کا جو احترام تھا نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کو ہلاک کیا تو قریش جو خادم کعبہ تھے ان کی عزت میں اور اضافہ ہوا۔ اب عرب کہنے لگے نہ بھائی ان سے پنگا مت لو، کیونکہ یہ وہ ہیں کہ اللہ نے ان کے دشمن کو ہلاک کر دیا ہے، لہذا اگر ان سے ہم دشمنی کریں گے ہماری خیریت نہیں ہوگی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس زمانے میں ابراہا اور اس کا جو لشکر تھا وہ عیسائی مذہب پہ تھے، اور قریش مشرک تھے، کافر تھے۔ اب اللہ کو مدد کس کی کرنی چاہیے تھی؟ ایمان والوں کے کرنا تھا نا جی۔ جو عیسائی تھے اس زمانے میں دین برحق پہ تھے وہ، کیونکہ حضور تشریف نہیں لائے۔ یہ واقعہ جو پیش آیا اصحاب فیل کا 22 محرم کو پیش آیا، اور حضور پیدا ہوئے اس کے 2 مہینے کے بعد ربیع الاول کے 12 تاریخ کو۔ تو یہ واقعہ پیش آیا 22 محرم کو، اور حضور پیدا ہوئے اس کے 2 مہینے کے بعد 12 ربیع الاول کو، یعنی حضور کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو آپ سے پہلے دین عیسوی کو برحق تھا، تو ابراہا اور
اس کی فوج کا دین جو تھا وہ دین برحق تھا. اور یہ قریش یہ تو کفر و شرک میں تھے. اللہ کو مدد کرنی چاہیے تھی ان کی، لیکن مدد کس کی تھی؟ ان کی مدد کی. کیا فرق ہے؟ اس سے یہ معلوم ہوا اگر کوئی ایمان والا بھی ہو اور اللہ کے گھر کی بے احترامی کرے گا اللہ اس پہ ضرور عذاب نازل کرے گا، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو. اصل یہ نہیں کہ قریش کی مدد ہوئی، اصل یہ ہے اللہ کے گھر کی جس نے بے حرمتی کی اللہ نے اس پہ عذاب نازل کر کے اس کو ہلاک کر دیا، اور ہمارے لیے درس عبرت بنا دیا کہ اللہ کے گھر کا احترام کرو. اگر بے احترامی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ویسے ہی نازل ہو سکتا ہے جیسے ان گستاخوں پہ نازل ہوا ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے کہ عبادت کریں وہ اس گھر کے رب کی، یعنی بیت اللہ کے رب یعنی اللہ. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے ان کو کھلایا بھوک میں، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور امن دیا ان کو خوف. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. ہر مہینے کے تیسرے بدھ کو یہاں تفسیر ہوتی ہے. آپ سے گزارش ہے پابندی کے ساتھ تشریف لائیں، اللہ کے کلام کو سمجھیں. اور اصل یہی ہے کہ افہام و تفہیم، سمجھانا سمجھنا. تلاوت کرنا یہ پہلا حق ہے قرآن پاک. دوسرا حق ہے سمجھ کر پڑھنا، یعنی ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا. تیسرا حق یہ ہے اس میں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا. اور چوتھا حق ہے اس پر عمل کرنا. تو یہ حقوق ادا کرنے کی ہمیں اللہ کو